وہ سویا ہوا تھا گہری نیند میں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھولتی، اپنی چھن چھن کے ساتھ اس کو سوتا ہوا دیکھنے لگی۔ ماہین کو بے ساختہ سوئے ہوئے شخص پر پیار آیا۔ وہ بہت حسین تھا، بہت زیادہ۔ ہادی کا ہاتھ بستر کے نیچے ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بستر پر رکھنے لگی۔ جب ماہین کو اس کی خوبصورت انگلیوں کا احساس ہوا، وہ بے ساختہ ان میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے ہولے ہولے اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی۔ وہ جو سویا ہوا تھا نیند میں کسمس آیا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت پرسکون، پیارا اور گہری نیند میں لگتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے پاس جاتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ پھر سے کسمس آیا۔ ماہین اس کے ہونٹوں کے بہت پاس تھے۔ دونوں کی سانسیں یکجا ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے دل سے پوچھنے لگی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ جیسے پھڑ پھڑائے تو وہ بے ساختہ مسکرائی، گہری مسکراہٹ۔ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے نرمی سے انگلیاں چلانے لگی۔ اس کی غلطی تھی جو ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ وہ جیسے خود کو کنٹرول کر رہی تھی، مگر بے ساختہ وہ جھکی، اپنے ہونٹ ہلکے سے اس کے ہونٹوں کے ساتھ مس کیے اور دور ہوئی۔ وہ آگے بڑھ کر کمرے سے باہر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی جن پر ہادی کا لمس تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو میر ہادی کی آنکھیں کھلی اور اس کے چہرے پر بے اختیار سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگا تھا، اپنی انگلیوں سے ان کو چھوتے ہوئے جیسے ماہین کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جن پر اس کا لمس تھا۔ ہادی کی آنکھیں ترچھی ہوئیں شریر انداز میں۔ وہ اپنی ایک طرف رکھے ہوئے پلو کو اٹھاتے سینے سے لگاتے بے حد بلش ہوا تھا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا جیسے اپنی مسکراہٹ خود ہی سے چھپانا چاہتا ہو۔ میرا ہادی آ گیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ ہاں، مل کر آئی ہوں آپ کی ہادی سے بی جان۔ بی جان نے بغور ماہین کا چہرہ دیکھا۔ کب ملی تم؟ وہ تو کل رات پہنچا، صبح صبح اس کے کمرے میں۔ مگر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ کمرے میں ہے؟ آپ کو نہیں پتہ، روز اٹھنے کے بعد میں اس کے کمرے میں جاتی ہوں۔ وہ ہوتا ہے تب بھی، وہ نہیں ہوتا تب بھی۔ لڑکی جب وہ سویا ہوا تھا تو تم اس کے کمرے میں کیا لینے گئی تھی؟ بی جان نے آنکھیں گول کرتے ہوئے پوچھا تو ماہین نے انہیں گھورا۔ دیکھنے گئی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حد ہے، سدھر جاؤ، سب پتہ ہے مجھے تمہارا۔ کیا پتہ ہے آپ کو میرا؟ تبھی وہ سامنے سے سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا خاصا بیزی۔ بی جان کو سلام کرتے اس نے مکمل طور پر ماہین کو اوائڈ کیا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں سختی اتری، وہ بھی اسے اوائڈ کیے ہوئے تھے۔ بی جان ان کی خاموشی کو بغور نوٹ کرتے ہوئے ہنس پڑی۔ تم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے؟ ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل بھی نہیں، میں نے تو کوئی قسم نہیں کھائی، البتہ آپ کی ماہین قسم کھا سکتی ہے کیونکہ وہ تو کچھ بھی کھا سکتی ہے۔ ماہین نے عجیب نظروں سے ہادی کی طرف دیکھا، جیسے بے حد بے پناہ اس پر غصہ آیا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بی جان سے مخاطب تھا۔ بابا جان کہاں ہیں؟ آتے ہوں گے، تمہارے ابا جی فجر کی نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ بتایا میں نے ان کو کہ بیٹا رات کے 2 بجے گھر پہنچ گیا ہے۔ تو پھر ابھی کہاں ہیں؟ سوئے ہوئے ہوں گے اپنے کمرے میں، یا آتے ہوں گے۔ خیر، وہ بی جان کے گلے سے پھر سے لگا تھا۔ تبھی عنایا کچن سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ ہادی؟ وہ جیسے چلائی تھی۔ ہادی کو کرنٹ سے لگا۔ بی جان سے دور ہوتے ہوئے عنایا کی طرف دیکھنے لگا۔ لڑکی، صبر کرو، دل بند کرو گی تم میرا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے گلے سے لگی۔ ماہین جو بی جان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، عنایا کی اس حرکت پر بے سختی سے اس طرف دیکھنے لگی۔ ہادی کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کی نظر بھی بے ساختہ ماہین سے ملی اور نظریں چراتے ہوئے وہ عنایا سے دور ہوا تھا۔ ہوش میں ہو؟ دل بند کر دیا تم نے میرا۔ کوئی ایسے چیختا ہے کیا؟ اتنے مہینوں بعد لوٹے ہو تو کیا میں خوش نہیں ہوں گی؟ ہو سکتی ہو، مگر اتنا بھی نہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں بابا جان؟ آ جاؤ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہاری امی کیسی ہیں؟ ہادی مسکرایا، آگے بڑھتے ہوئے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ میری طرف دیکھتے ہوئے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ کیسی ہیں؟ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، ٹھیک ہی ہوں گی۔ ان کے انداز میں مایوسی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی آپ کو یاد کرتی ہوں گی،
مگر وہ اپنے ایموشنز کو لے کر ان ایکسپریسو ہیں، آپ جانتے ہیں۔ خیر، آسٹریلیا میں ماحول کیسا تھا؟ اچھا تھا، موسم بھی پیارا تھا۔ مدثر میر خان اور عالیہ میر خان کی طلاق کو 5 سال ہو چکے تھے۔ طلاق کی وجہ ان دونوں نے جیسے گھر والوں کو بتائی ہی نہیں، یہ پہاڑ یا قیامت۔ وہ لوگ سہ گئے تھے، بس عالیہ خان نے مدثر میر کے ساتھ راستے الگ کر لیے۔ ہادی میر کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ شادی کے اتنے سالوں بعد ماں باپ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ عالیہ میر خان اس وقت آسٹریلیا میں قیام پذیر تھی۔ رخصتی کب چاہتے ہو تم؟ پچھلے 7 سال سے نکاح میں ہے وہ تمہارے۔ بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اس سال رخصتی ہو جانی چاہیے۔ وہ اپنا ہونٹ کاٹنے لگا۔ ہو جائے گی رخصتی بھی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ماہین کی پڑھائی ختم ہو جانے تھے۔ اس کی پڑھائی کو ختم ہونے میں بھی 1 سال ہے، تو کیا 1 سال بعد رخصتی چاہتے ہو تم؟ بہت عرصہ بیت گیا، وہ پڑھتی رہے گی، کیا تمہیں اس کے پڑھنے سے اعتراض ہے؟ اللہ کی پناہ، کیوں اعتراض ہوگا؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ 1 اور سال رہنے دیں۔ یہ تمہیں اس نے کہا ہے یا تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم بابا جان، ماہین نے ایسا کچھ نہیں کہا مجھ سے۔ میری تو اس سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی جب سے میں آیا ہوں۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا دل نہیں مانتا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ ماہین جو اپنے دوپٹے کو پن کے ساتھ سیٹ کرتی ہوئی الجھ رہی تھی، بے ساختہ بولی، ہاں آ جائے۔ اس کے کمرے میں موتیوں، پھولوں اور گلابوں کی ملتی جلتی خوشبو ہمیشہ رچی بسی رہتی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی کھن کھن مہکتی ہنسی اور اس کے کمرے کا خاصا تھی۔ ہلکی پھلکی مدھر دھن۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے انہی ساری چیزوں کا پھر احساس ہوا۔ ہادی کو اپنے ارد گرد ماہین کے دور ہوتے ہوئے بھی ماہین کا احساس ہوا۔ وہ پلٹتے ہوئے اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہے؟ آنکھوں سے تیر برسائے، کیا دیکھ رہے ہو میری طرف؟ آ گئی میری یاد؟ 1.5 دن سے واپس آئے ہوئے ہو، مگر مجال ہے کہ ماہین سے آ کر مل لو۔ تم آ کر مل گئی تھی نا مجھ سے، مجھے لگا یہ کافی ہے۔ ماہین کی آنکھیں گول ہوئیں۔ میں کب ملنے آئی تھی؟ وہ رک گئی، ٹھہر گئی۔ اپنا اس کے کمرے میں جانا یاد آیا۔ تم تو سو رہے تھے، تمہیں کس نے کہا میں سو رہا تھا؟ وہ چلتے ہوئے اڑتے ہوئے پردوں کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ تو تم جاگ رہے تھے؟ وہ وہیں پہ پزل ہوتی پوچھنے لگی تھی۔ ہادی مسکراتے ہوئے پلٹا تو دونوں کی نظریں ملی۔ ہاں، میں جاگ رہا تھا۔ ویسے تم کیا کرنے آئی تھی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے سر جھکا گئی۔ ماہین کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں کرنے آئی تھی، بس دیکھنے آئی تھی کہ نواب صاحب آسٹریلیا سے واپس آ گئے ہیں، اور بتانے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ تو تم مجھے یہ یاد دلانے آئی تھی کہ تم مجھے کس طرح سے یاد کرتی رہی؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھتا، اسے دیوار سے لگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہادی، دور سے بات کیا کریں۔ ہادی نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی۔ وہ مکمل کر رہا ہوں جو تم اس دن کر نہیں پائی تھی۔ یہی چاہتی تھی نا؟ میں کچھ نہیں چاہتی تھی، وہ جھوٹ موٹ کا اٹک رہی تھی۔ تم یہی چاہتی تھی، میں جانتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر جیسے انگلی پھیرنے لگا تو وہ سر تپا کانپے۔ تو دور رہیں، میں بی جان سے شکایت لگا دوں گی آپ کی۔ کیا بتاؤ گی ان کو کہ میں نے کیا کیا؟ اگر تم بتاؤ گی تو میں بھی بتاؤں گا۔ اور آپ کیا بتائیں گے؟ وہ اٹکی۔ یہی کہ تم میرے کمرے میں… وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ چکی تھی۔ کسی کو نہیں بتائیں گے آپ کہ میں نے کیا کیا؟ سرخ چہرہ لیے وہ کہہ رہی تھی۔ نہیں بتاؤں گا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ ہاتھ بھی تھام چکا تھا، ہلکی سختی کے ساتھ۔ ہادی کی نظریں اس کے ہونٹوں پر تھیں جو بڑبڑا رہے تھے۔ ماہین کے ہونٹ لرز رہے تھے کیونکہ وہ اس کی نظروں کو بغور محسوس کر رہی تھی۔ بے ساختہ وہ جھکا، اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے کچھ ثانیے کے لیے سب کچھ بھول گیا تھا۔ کئی منٹس، کئی ثانیے وہ بڑے حق کے ساتھ اس کے ہونٹوں میں کھویا رہا تھا۔ وہ دور ہوا تو ماہین اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اب جاؤ، وہ بولی تو صرف اتنا۔ جاؤں؟ میں نے کہا جاؤ۔ وہ بلش ہوتا ہوا دور ہوا۔ جا رہا ہوں، ایسے سر جھکا کے کھڑی ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے وہی مکمل کیا ہے جو تم کرنے آئی تھی۔ میں یہ نہیں کرنے آئی تھی، وہ سرخ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ آپ یہی کرنے آئی تھی محترمہ۔ بہت پیار آتا ہے مجھ پر، سوتے ہوئے بہت پیارے لگتے۔ وہ بے ساختہ بولی تو وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کو دیکھنے آئی تھی؟ مجھے دیکھنے آئی تھی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں عنایا، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کافی ہے، پی لیں۔ تھینک یو، میں پی لوں گا۔
माहिन अपनी स्टडी से निकलती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब उसकी नज़र इनाया पर पड़ी जो हादी के कमरे से निकल रही थी। ढीली ढाली नाइटी में मलबूस थी, बाल आबशार की तरह खुले हुए थे और एक बहुत हैवी परफ्यूम लगाया हुआ था जिसकी खुशबू स्टडी तक माहिन को आ रही थी। वो घड़ी की तरफ देखने लगी। रात के 2 बज रहे थे। उसका दिल अजीब से डर से धड़का। ये उसके शौहर का कमरा था। बेशक वो रुखसत होकर उसके पास नहीं गई थी, मगर वो बीवी थी उसकी और ये एहसास ही सुहाने रूह था कि इनाया हादी के कमरे से, वो भी इस वक्त। वो तेज तेज कदम उठाती हुई बिना नॉक किए हादी के कमरे में दाखिल हुई थी। वो जो कॉफ़ी का कप लेते हुए पलट ही रहा था, अचानक से उसकी आमद पर बेसाख्ता पलटा तो दोनों की नज़रें मिली। तो माहिन की नज़रें पहले ही से सवालिया थीं। उसकी तरफ देखते हुए उसके सवाल को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या है? कुछ नहीं, वक्त देखो, रात के 2 बज रहे हैं। क्यों जाग रही हो तुम? मैं पढ़ने के लिए बैठी हुई थी। स्टडी से बाहर निकली तो आपके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अटक अटक कर कह रही थी। वो हादी से कैसे कहती कि इनाया उसके कमरे में क्या कर रही थी। उसे उसके रूठ जाने का डर हुआ तो वो कुछ न कह सकी। माहिन पलटी। हादी मुस्कुराया और बोला, मैंने नहीं बुलाया था उसे, वो खुद मुंह उठाकर मेरे कमरे में आ गई थी। तुम जानती हो उसे? माहिन के कदम जंजीर हुए, यानी वो समझ गया था, मगर वो पलटी नहीं। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई और पीछे वो ज़्यादा ब्लश हुआ। पागल लड़की। माहिन मीर खान मुजम्मिल मीर खान की अकलौती औलाद थी। हादी मुदस्सर खान का बेटा था, यानी मुजम्मिल खान के बड़े भाई। दोनों भाइयों की आपस में बेहद मोहब्बत थी, तो बच्चों में भी मोहब्बत थी। मुदस्सर खान और मुजम्मिल खान की एक ही बहन थी, नाम था ज़ारा खान। उनकी शादी के कुछ साल बाद ही कैंसर से उनका इंतकाल हो गया था। उनकी बहन को एक ही औलाद थी और नाम था इनाया। वो जब बहुत छोटी थी तो मुदस्सर खान उसे हवेली ले आए थे, क्योंकि उसके बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की अकलौती औलाद को ऐसा माहौल मिलता। तो वो माहिन को हादी के साथ ही बड़ी हुई थी। इनाया ज़िद्दी थी, बहुत ज़िद्दी। इस चीज़ से घर के सारे अफराद वाकिफ़ थे। वो बचपन में भी जो चीज़ उसे अच्छी लगती थी माहिन से छीन कर अपना बना लेती थी। माहिन और उसकी ख़ास बाउंडिंग होनी चाहिए थी, मगर इनाया की इन आदतों की वजह से माहिन कभी उसके पास और करीब नहीं रह सकी। वो कोशिश करती थी कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि जब भी वो पास रहते थे उनकी लड़ाई हो जाती थी। वहीं माहिन और हादी की आपस में खूब जमती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, साथ बैठते थे, बातें करते थे, खाते भी साथ ही थे। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग का कोई सानी नहीं था और ये चीज़ इनाया को बचपन ही से बहुत बुरी लगती थी। जहाँ उसकी बाउंडिंग माहिन के साथ कोई ख़ास नहीं थी, वहीं पर हादी के साथ उसकी अच्छी बॉन्ड थी। फिर भी माहिन की वजह से हादी उसके साथ एक दायरा सा बना कर रखता था जो इनाया को जहर लगता था। उसकी नज़र में माहिन जो चाहती थी घर वाले उसको पेश कर देते थे और इनाया को इसीलिए वो चीज़ नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो माँ बाप के बग़ैर थी और उसको पाला गया था। ये सारी चीज़ें बचपन से वो अपने दिल में लिए घूम रही थी, मगर गलत था। सब ने उससे बहुत मोहब्बत दी थी। न जाने इतने कई लम्हे होंगे जब मुजम्मिल खान ने अपनी बेटी की ख्वाहिश को मार कर इनाया की ख्वाहिश को तरजीह दी थी, और इस पर माहिन को कभी अफसोस भी नहीं हुआ। मगर फिर भी वो यही सोचती थी कि उसके साथ ज़्यादती होती है। हमेशा माहिन को तरजीह दी जाती है, और ये एहसास तब ज़्यादा बढ़ा जब इनाया ने बीजान को बताया कि वो हादी से मोहब्बत करती है, बचपन से की है। ये उनके निकाह से पहले की बात थी, मगर बीजान ने उसे बहला फुसला कर अपने इमोशंस दबाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि माहिन और हादी को एक दूसरे से बेहद मोहब्बत है। जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हों तो उनमें तीसरे का क्या काम है। इसीलिए उन्होंने बड़े प्यार से इनाया को समझाया, मगर उसे लगने लगा ये भी बिल्कुल वैसे ही किया गया है जैसे बचपन से उसके साथ किया गया था। यूं ही माहिन और हादी का निकाह हो गया और इनाया की बेबाकियाँ बढ़ती गईं। वो हादी से किसी तरह का लिहाज नहीं रखती थी। उसके करीब जाना, उसको गले लगा लेना, माहिन के सामने भी ये ख्याल न करना कि वो किसी का शौहर है। अब वो अपने एहसासात के बारे में बहुत वाज़ेह थी। सारे घर को पता था कि इनाया भी हादी से मोहब्बत करती है, मगर अब जैसे उसे बताना छोड़ दिया था। मगर उसके अंदाज, वो चाहे किसी को देखते हों या ना देखते हों,
माहीन को चुभते थे, मगर हादी उसे समझाता रहता था कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वो बदल गई, बड़ी हो रही है। उसे पता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी हो, और एक दिन रुखसती हो जानी है। मगर माहीन का दिल नहीं मानता था। कुलसूम यानी उसकी माँ अपनी बेटी को बहुत समझाती थी, और आलिया खातून यानी उसकी चची जब वो यहाँ पाकिस्तान में थी, माहीन को यही समझाती रहती थी कि वो इनायत से फासला बढ़ाकर उन दोनों की पेचीदगियाँ ना बढ़ाए, उससे प्यार मोहब्बत का रिश्ता रखे जिससे इनायत के दिल से ये मैल निकले। मगर इनायत ने कभी पहल की ही नहीं थी। वो माहीन से इस हद तक ही दूर रहना चाहती थी जितना वो दूर रहते थे। मगर अब माहीन के दिल में भी उसके लिए कोई जगह नहीं थी, बल्कि वो जगह तनाव में बदल रही थी, क्योंकि वो जब जब हादी के यूँ पास जाती थी, माहीन बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये बर्दाश्त करने वाली बात ही नहीं थी। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं तुमसे बात कर सकती? वो मुस्कुराई। बैठ जाओ। अगर तुम मुझसे बात करने आई हो तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? माहीन बड़ी खामोशी के साथ इनायत के सामने बैठ गई। कल रात तुम कॉफ़ी लेकर हादी के कमरे में गई थी? हाँ गई थी। क्यों, कोई बुराई है इसमें? वो लैपटॉप पर उंगलियां चलाती हुई माहीन की बात सुन रही थी। नहीं जाना चाहिए था। तुमने अपना लिबास देखा था? वो एक मर्द का कमरा है और तुम्हें यूँ मुँह उठाकर रात के 2 बजे उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए था। लैपटॉप पर चलती हुई इनायत की उंगलियां रुकी। ये मुझे तुम बताओगी कि मैं किसके कमरे में जाऊंगी और किसके कमरे में नहीं जाऊंगी? रात के चाहे कितने भी बजे हों, मेरा दिल करेगा तो मैं किसी के कमरे में भी जाऊंगी। चली जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मगर मेरे शौहर के कमरे में नहीं। तुम्हें अपने शौहर पर यकीन नहीं है क्या? माहीन को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, ये कहती हुई वो उठ खड़ी हुई। इनायत पीछे से हंस पड़ी। यानी तुम्हें अपने शौहर पर भी यकीन नहीं है? अगर मैं यकीन के काबिल नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लूँगी? तुम ये साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी नज़रों में हादी का किरदार मशकूक है? माहीन पलटी और एक उंगली सख्त करते हुए इनायत की तरफ देखा। तुम किसी के साथ भी खेल सकती हो, मगर मेरे साथ नहीं। तमीज़ से रहो, क्योंकि तुम मुझे जानती नहीं। ये कोई बचपन का खेल नहीं है कि तुम मुझे हार जाने के लिए कहोगी और मैं हार जाऊंगी। ये मेरी ज़िंदगी है इनाया, इसीलिए हद में रहो। ये कहती हुई वो आगे बढ़ गई थी और इनाया पीछे हंस पड़ी। पागल, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें रात को मेरा कमरे में आना अच्छा नहीं लगा था? मैं तो कॉफ़ी लाई थी, मुझे लगा तुम बहुत काम करते हो, सर दर्द कम हो जाएगा तुम्हारा। मैंने कुछ कहा है क्या? हादी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा। तुम्हारी बीवी आई थी मेरे कमरे में। वो क्यों आई थी? कहती है मैं तुमसे दूर रहूं, कहीं भी घूमूं या कुछ भी करूं। रात के 2 बजे मेरे शौहर के कमरे में क्या कर रही थी, ये बोलने आई थी। हादी की आंखें गोल हुई। माहीन ऐसा नहीं कर सकती। माहीन ने ऐसा ही किया है। और पता है मैंने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकती हूँ। क्या तुम्हें अपने शौहर पर शक? क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं? हादी बखौर इनायत की आंखों में देखने लगा। ये जानबूझकर कर रही हो ना तुम? तुम्हें लगता है इस चीज़ का सवाल मैं जाकर उससे करूँगा? तुम्हें सवाल करना भी चाहिए, क्योंकि अगर रिश्ते में यकीन ना हो तो रिश्ता नहीं। हल्की सी दस्तक के साथ वो माहीन के कमरे में दाखिल हो गया। वो बिस्तर पर बैठी अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी। ऑफिस नहीं गए तुम आज? वो मुस्कुराता वो बिस्तर पर बैठता, उसके पाँव अपनी गोद में रख गया। क्या कर रहे हो? वो बेसाख्ता लड़सी। कुछ नहीं कर रहा। तुम करती रहो जो कर रही हो। पाँव पे भी लगानी है मुझे? मैं लगा देता हूँ, लाओ दो मुझे। नहीं हादी, क्या कर रहे हैं? इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। वो नेल पेंट उसके हाथ से लेते हुए खुद उसके पाँव पे लगाने लगा। तुम इनायत से लड़ी हो? नेल पेंट लगाते हुए पूछने लगा। नहीं, मैं लड़ी तो नहीं, वो नज़रें चुराते हुए कह रही थी। तो हादी ने गहरा सांस लिया। मैं जानता हूँ तुम दोनों के सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं एक दूसरे के साथ, मगर मुझे बीच में मत लाओ। तुम जानती हो इनाया कज़न है हमारी, और हम चाहकर भी उसे दुखी नहीं कर सकते। तुम मुझसे इतने अजीब अजीब से सवाल करोगी तो क्या वो खुद पर शक नहीं करने लगेगी? तुम्हें लगता है कि वो यकीन के काबिल? तुम्हें लगता है कि वो हमारे लिए सेफ है? माहीन उसकी आंखों में देखती हुई पूछ रही थी। तो हादी ने नज़रें चुराई। मैं जानता हूँ वो पहले सेफ नहीं थी। इसके जो भी इमोशंस थे मैं सब जानता हूँ। तुम किस लिए डरती हो, मगर अब वैसा नहीं है। वो मूव ऑन कर चुकी है। तुम्हें किसने बताया कि वो मूव ऑन कर चुकी है? वो वैसी की वैसी ही है हादी, और मैं जो देख रही हूँ वो आप सब नहीं देख पा रहे। तुम क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि वो मुझसे छीनना चाहती है तुम्हें। वो हंस पड़ा।
نیل پالش لگاتے ہوئے اس نے بیڈ پر رکھی، جھکا۔ ماہین کی آنکھیں سوالیہ ہوں، وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیوں جھک رہا ہے۔ ہادی نے اپنے ہونٹ اس کے پاؤں پہ رکھے تھے۔ ماہین کا وجود زلزلوں میں آیا تھا۔ ہادی؟ وہ پاؤں کے آگے ہاتھ رکھ چکی تھی اور بے ساختہ جیسے پاؤں ہٹائے۔ کیا کر رہے ہو؟ واپس رکھو، وہ سختی سے بولا۔ میں نے کہا واپس رکھو۔ وہ کانپتے ہوئے اپنے پاؤں دوبارہ اس کی گود میں رکھ چکی تھی۔ وہ دوبارہ اپنے ہونٹ اس کے پاؤں کو چھونے لگا۔ ماہین کے ہاتھ بیڈ شیٹ کو بھینچے جا رہے تھے۔ آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کوئی تم سے اتنی محبت کرتا ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ بھٹک جائے گا؟ عنایت پہ شک کرنے سے پہلے تمہیں میری طرف دیکھنا چاہیے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی دوسری عورت کو دیکھ سکتا ہوں؟ پھر چاہے اس نے کچھ بھی پہنا ہو یا پھر چاہے رات کا کوئی بھی پہر ہو۔ کیا مجھ پہ تمہیں یقین نہیں؟ ماہین کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ ایسا نہیں ہے ہادی، ایسا نہیں۔ تو پھر چھوڑ دو شک کرنا اس پر۔ وہ چاہے جیسی بھی ہے، میں ٹھیک ہوں تو سب صحیح ہے۔ وہ اٹھا اور بہت نرمی سے اس کے پاؤں بستر پر رکھے، اس پر انگلیاں پھیری، کچھ قدم بڑھاتے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا، جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میرا دل بہت حساس ہے تمہارے لیے، یوں توڑو گی تو سہ نہیں پاؤں گا میں۔ وہ آگے بڑھ گیا اور ماہین کو کئی ثانیے ہادی کا لمس اپنے ارد گرد محسوس ہوتا رہا۔ کیا سوچ رہی ہیں بی جان؟ رخصتی کے لیے سوچ رہی ہوں میں۔ ہادی مسکرایا۔ آپ بیٹھے بیٹھے بس میری اور ماہین کی رخصتی کا ہی سوچتی رہتی ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ماہین بڑی ہو رہی تو میں کون سا بچہ ہوں؟ وہ ہنس پڑا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، صحیح وقت پر بچوں کی شادی کر دینی چاہیے، پھر تم دونوں کے بچے بھی تو دیکھنے ہیں نا ہم نے۔ ہادی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کس کے بچوں کی بات کر رہی ہیں؟ میں اس کے چہرے پہ سرخی دوڑی تھی۔ بی جان نے بے ساختہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہائے میں صدقے جاؤں تم پر، اس معصوم چہرے پر۔ وہ سر جھکاتا ہوا مسکرایا۔ آپ ویسے بھی صدقے نہ جائیں کہ میں پاگل سا ہو جاؤں گا۔ ماہین سے بات کر کے دیکھیں، گھر میں کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے آپ نے میری بیوی سے بات کرنی ہے۔ مجھے اس حق سے اسے اپنی بیوی کہتا تھا۔ بی جان مسکرائیں۔ اس سے کیوں بات کروں؟ بڑے ہم ہیں، فیصلہ تو ہم لیں گے۔ نہیں، رخصتی میری بیوی کی ہے، فیصلہ وہ لے گی کہ وہ اس کے لیے فی الحال کمفرٹیبل ہے یا نہیں۔ وہ تمہارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے تو کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے؟ ہادی ہنس پڑا۔ ایک لڑکی کے لیے رخصت ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ پوچھیں اس سے، کیا وہ میرے لیے تیار ہے؟ آپ نے بلایا تھا مجھے بی جان؟ ہاں میرے بچے، بلایا تھا۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ عنایت بی جان کے کمرے میں ہی اس کے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ ماہین کے کمرے میں آتے ہی وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی اور ٹیک لگائی اور بغیر سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ ماہین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بی جان کے بستر پر بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے۔ کہے میں سن رہی ہوں، میں تمہاری رخصتی کا سوچ رہی ہوں۔ بی جان کے پاؤں پہ موجود ہاتھ اس کے لرزے، ہونٹ کانپے تھے جیسے۔ بی جان نے بغور نوٹ کیے۔ کس سے ڈری ہو اتنا؟ کسی سے نہیں، بس نروس ہو رہی ہوں۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ امی بابا سے بات کی ہے آپ نے؟ نہیں، سب سے پہلے تم سے پوچھ رہی ہوں۔ ہادی نے کہا کہ پہلے میں تم سے پوچھ لوں کہ کیا تم اس کے لیے تیار؟ ماہین کے چہرے پر بے ساختہ رنگ بکھرے اور سر جھکا گئی۔ اگر اس سے پوچھ لیا ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ میں اس کے کسی بھی دل کے فیصلے پر اعتراض ظاہر کر ہی نہیں سکتی، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ عنایت جو صوفے پر بیٹھی تھی مٹھیاں بھینچتی جا رہی تھی۔ اسے بی جان پر ٹوٹ کر غصہ آیا تھا۔ ماہین اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور عنایت نے اپنے پاس رکھے گلاس کو اٹھاتے زمین پر پھینکا تو بی جان پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا نانی جان؟ آپ میری بھی کچھ لگتی ہیں۔ ہاں میری بچے، تم میری بیٹی کی اکلوتی اولاد ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ مجھ سے پیار نہیں کرتی آپ؟ عنایت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اگر مجھ سے پیار کرتی تو ہادی لا کر دیتی مجھے۔ کیا بات کر رہی ہو تم؟ یہ کیا بول رہی ہو؟ بی جان اٹھتی ہوئی اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میری بچی عنایت، یہ کیسی بات ہے؟ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں ہاتھی کے بغیر مر جاؤں گی نانی جان۔ مجھے اس کو دے دیں، مجھے اسے دے دیں، ورنہ آپ کی عنایت بھی آپ کی بیٹی کے پاس چلی جائے گی۔ مرے تمہارے دشمن، کیسی باتیں ہیں یہ؟ اسے بے اختیار گلے سے لگا گئی۔ بی جان کو وہ بہت عزیز تھی، بہت زیادہ۔ وہ ان کی زارا کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ انہیں دیکھتی تھی تو زارا یاد آتی تھی۔ مدثر اور مزمل کے ساتھ بھی یہی حال تھا۔ وہ عنایت کو دیکھتے تھے
تو انہیں اپنی بہن یاد آتی تھی۔ ماشاء اللہ سب بڑے ہال میں بیٹھے بی جان کا فیصلہ سن رہے تھے اور بہت خوش ہوئے تھے۔ مدثر خان نے گہرا سانس لیا، اپنی امی کو بتایا۔ وہ ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ہاں کل رات فون کر کے بتایا تھا۔ وہ بہت خوش ہیں۔ مدثر خان مسکرائے، آئیں گی رخصتی پر؟ وہ ان کی طرف بغور دیکھنے لگا، ہو سکتا ہے آ جائیں، ہو سکتا ہے نہ بھی آئیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس لیے خوش ہوئے ہیں کہ وہ میری رخصتی پر آئیں گی۔ مجھے لگتا ہے آپ اس لیے خوش ہوئے ہیں کیونکہ وہ یہاں آئیں گے۔ مدثر خان نے نظریں چرائیں، جو بھی ہے، کیا وہ آ رہی ہیں؟ ان کی آنکھوں میں جیسے بےتابی سی تھی، جیسے انہیں دیکھنا چاہتے ہوں۔ کیا پتہ آ جائیں، اکلوتا بیٹا ہوں، گھر کے سارے افراد وہیں پہ موجود تھے اور جیسے سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تو ہادی نے گہرا سانس لیا۔ اب تو گھر ٹک جاؤ لڑکی، رخصتی میں 1 ہفتہ ہے۔ تمہاری اور تمہارے ہیں کہ دوستوں کے پاس چکر ہی ختم نہیں ہو رہے۔ ماہین مسکرائی، شادی ہے میری، کچھ باتوں کے لیے اور کچھ ٹرپس کے لیے آئی ہوں میں۔ او پریپس؟ ہادی نے اس کی نقل اتاری تو وہ بغور اسے گھورنے لگی۔ تمیز سیکھو، میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجال میری کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کروں؟ وہ ہنس پڑی۔ ہادی نے گاڑی کو بریک لگائی۔ کیوں روکی ہے؟ اس کے پاس جاتا اسے پزل ہونے پر مجبور کر گیا۔ وہ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے جا رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں ہادی؟ کچھ نہیں، بس تمہیں کچھ قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ سکتے ہیں، وہ مسکرائی۔ ہادی اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرنے لگا تو وہ جیسے پزل ہوئی۔ کیا تنگ کر سکتا ہوں میں؟ ماہین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ پیچھے ہوا۔ شادی کے بعد ابھی دور رہے، وہ اترا کر بولی تو وہ ہنستا ہوا دور ہو گیا۔ یہی اسپرٹ چاہیے مائی ڈیئر وائف، اس سے ہوتا ہے مرد کامیاب۔ وہ اترا کر بولی تو وہ مسکرا اٹھا۔ کیسا ہے اس کا بخار؟ کلثوم خاتون بی جان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا اسے بی جان؟ وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بی جان سے مخاطب تھی۔ تم جانتی تو ہو کیا ہوا ہے اسے۔ اللہ نہ کرے، کیا پھر سے ایسی باتیں کرنے لگی؟ باتیں تبدیل کی ہی کب تھیں اس نے؟ وہ تو میں نے سب کے دماغوں میں ڈال دیا کہ وہ آگے بڑھ گئی، مگر نہیں بڑھی، کب سے روئی جا رہی ہے۔ جب سے رخصتی کی بات پکی ہوئی ہے، 3 دن میں فنکشن سٹارٹ ہے، میں اپنی عنایت کو ایسے نہیں دیکھ پا رہی۔ جتنی مجھے ماہین عزیز ہے اتنی ہی عزیز ہے مجھے عنایت بھی۔ دونوں میری بچیاں ہیں، دونوں میں فرق نہیں کر سکتی میں، مگر میں کیا کروں؟ عنایت میں مجھے میری زارا دکھتی ہے۔ بی جان آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ جیسے انہیں گلے لگاتے ہوئے تھپکنے لگی۔ میری عنایت کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کلثوم، کچھ نہیں ہوگا ہماری عنایت کو۔ کلثوم خاتون کی آنکھوں میں جیسے آگے کی زندگی کی پریشانی لہرائی تھی۔ ماہین ان کی بیٹی تھی اور ہادی اس کا شوہر۔ بی جان آپ پریشان لگتی ہیں، کل مہندی کا فنکشن ہے، مجھے لگا تھا کہ آج آپ کھلتی ہوئی گلاب ہو رہی ہوں گی، مگر آپ کے چہرے پر یہ کیسی اداسی؟ کاش میں زندگی کے پہیے بدل پاتی۔ وہ تسبیح پڑھتی ہوئی بے حد مایوسی کے ساتھ ہادی سے کہہ رہی تھی، اگر بدل پاتی تو کیا بدلتی؟ تمہیں عنایت کی قسمت میں لکھ دیتی۔ وہ جو کافی پی رہا تھا اس کے ہاتھ لرزے، بے ساختہ بی جان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا وہ ٹھیک نہیں؟ وہ ٹھیک؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ رخصتی کا فیصلہ لینے سے میں اپنی عنایت کو اتنی بڑی تکلیف دے دوں گی تو کبھی فیصلہ نہ لیتی۔ وہ بی جان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور ایسے تاثرات ہادی نے کبھی ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھے تھے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا ہوا تھپکنے لگا۔ کیا ہو گیا بی جان؟ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ بخار میں تپ رہی ہے، پچھلے 5 دنوں سے بخار اتر ہی نہیں رہا، جانے کس قدر تکلیف میں ہے وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ آج گھر میں مہندی کا فنکشن تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کسی افسرہ کی طرح۔ ہادی دور سے ہی اسے دیکھتا ہوا جیسے اپنے دل کو حوصلہ دے رہا تھا۔ ماہین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ کو ونک کیا تو وہ ہنس پڑا۔ سب اس کے ارد گرد تھے، وہ دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا جیسے اپنی ہی نظروں سے اس کی نظر اتار رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر میں بہت سارے مہمان تھے۔ وہ ماہین کا کمرہ کھولتے ہوئے دبے پاؤں داخل ہوا۔ وہ بستر پر ہی آڑی ترچھی سوئی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، مہندی سے بھرے ہوئے ہاتھ ایک طرف پڑے تھے۔ اس کے پاؤں پہ لگی ہوئی مہندی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ بغور اسے وقفے وقفے سے دیکھنے لگا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سرہانے بیٹھ گیا، اس کے بالوں کی لٹوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کی مہندی بھرے ہاتھوں پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ ماہین نیند میں سمٹ گئی۔ وہ مسکرایا، اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔
بغار اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ماہین کے چہرے پر معصومیت تھی اور بلا کی خوبصورتی بھی۔ وہ کروٹ بدلتی ہوئی اپنے ہاتھ ہادی کے ارد گرد کر چکی تھی۔ وہ ٹھٹکا، ہونٹ کاٹنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نیند خراب۔ کل ان دونوں کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ وہ اس کے ہاتھ نرمی کے ساتھ ہٹاتے اٹھا، پھر جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے، اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ ماہین کی خوشبو کا احساس ہوا۔ وہ مسکرایا۔ کئی ثانیے اس سے پاس سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بہت عزیز تھے، اپنے آپ سے زیادہ عزیز۔ قدم پیچھے لیتے پلٹ گیا۔ ہادی کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھرے ہوئے تھے، شاید محبت پا لینے کے رنگ۔ وہ چلتا ہوا جا رہا تھا اور پیچھے ماہین کی آنکھیں کھلی۔ وہ بے ساختہ بلش ہوئی، چہرے پر ہزاروں رنگ بکھرے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چھوتے ہوئے اپنے ارد گرد حصار بناتے ہادی کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے جانے کیوں شرم آ رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی جیسے اپنا بلش چھپا رہی تھی، خود کو بھینچے جا رہی تھی۔ یہ ایک عجیب سا احساس تھا، اپنا آپ بہت مکمل سا لگ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بی جان، آپ میری فکر نہیں کریں۔ میں پالر جا رہی ہوں آپ کی ماہین کے ساتھ۔ بخار نہیں ہے مجھے، اب مجھے سب پتہ ہے۔ کیا پتہ ہے تمہیں؟ کچھ نہیں۔ آپ خوش ہو جائیں، آپ کے خاص بچوں کی شادی ہے، تم بھی میرے لیے خاص۔ ایسی باتیں کر کے میرا دل نہ دکھاؤ۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب ماہین ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بی جان، وہ پلٹی، ماشاء اللہ پالر جا رہی ہوں؟ ہاں، آپ سے دعائیں لینے آئی ہوں۔ وہ اٹھتی ہوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اللہ تمہارے نصیب آباد کرے، ہمیشہ کھلتی رہو، آباد رہو۔ وہ بے ساختہ ماہین کو اپنے گلے سے لگاتی بھینچ چکی تھی۔ عنایہ تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ ماہین پھیکا سا مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں آگے بڑھ گئی تھیں تو بی جان نے پیچھے سے ان دونوں کو دعائیں دیں کہ اللہ ان دونوں کے بیچ میں محبت قائم کرے۔ میں تم سے پہلے گھر چلی جاؤں گی۔ ہم ساتھ چلتے ہیں نا؟ تم برائٹ ہو، تمہیں وقت لگے گا۔ میں تیار۔ دیکھو بہت پیاری لگ رہی ہوں، تم سے زیادہ آج کوئی پیارا نہیں لگے گا۔ عنایہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو وہ مسکرائی۔ تم گھر جا رہی ہو؟ ہاں بس میں جا رہی ہوں، تم کچھ دیر میں جب مکمل تیار ہو جاؤ تو مجھے کال کر دینا، ٹھیک ہے؟ عنایہ یہ کہتے ہوئے پارلر سے باہر نکل گئی تھی اور ماہین آئینے کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ویری گڈ حسن، تم نے بس اتنا ہی کرنا ہے، باقی جو بھی ہے میں دیکھ لوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ پارلر سے نکلتی ہوئی حسن سے بات کر رہی تھی اور وہ جیسے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ میم جی، وہ باہر آپ کو لینے آ گئے ہیں۔ ماہین اٹھی تو اس کا مکمل سراپا واضح ہوا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دلہن کا روپ اس پر سر چڑھ کر آیا تھا۔ گال محبت سے چمک رہے تھے، آنکھیں ہمیشہ کی طرح ذہین اور محبت بکھیرتی ہوئی تھیں۔ وہ چلتی تھی تو چھن چھناہٹ گونجتی تھی۔ آس پاس موجود لوگوں کو خوشبو محسوس ہوتی تھی، مدھر سی دھن تھی جو اس کی خاصیت تھی۔ وہ پارلر سے نکلتے ہوئے سامنے گاڑی کو دیکھنے لگی۔ ان کے گھر ہی کی گاڑی تھی۔ وہ مسکرائی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور کی شکل نہیں دیکھی تھی اس نے، مگر گاڑی سٹارٹ کرتے ڈرائیور آگے لے گیا تھا۔ عنایہ نہیں آئی؟ نہیں، انہوں نے گاڑی بھیجی ہے آپ کے لیے۔ تبھی اس کا فون بجا۔ عنایہ تھی، تم نے کہا تھا تم لینے آؤ گی؟ ہاں بس یہاں مہمان جمع ہو گئے ہیں اسی لیے میں نہیں آ سکی۔ بس تم آ جاؤ۔ ہاں بس میں آ رہی۔ وہ فون کاٹتے ہوئے راستے کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی آگے بیٹھے ڈرائیور نے پیچھے ایک اسپرے نما چیز اس کے چہرے پر اسپرے کی۔ وہ چیختی چلاتی، مگر اس سے پہلے اس کے دماغ پہ گہرا اندھیرا چھا گیا اور وہ ہوش کھو بیٹھی۔ عنایہ فون کاٹتے ہوئے مسکرائی۔ رخصتی ہوگی تب نا جب تم یہاں موجود رہو گی۔ یہاں ہوگی ہی نہیں تو رخصتی کیسے ہوگی؟ اب تمہیں پتہ چلے گا ماہین خان کہ جب کچھ نہیں ملتا تو کیسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اب تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ بدنامی کتنی بڑی بات ہے نا خان خاندان کے لیے کہ ان کی چہیتی ماہین میر خان شادی کے دن شادی میں پہنچی ہی نہیں۔ جتنے لوگ اتنی باتیں۔ بے شک تم مجھے نہ ملو ہادی خان، میں وہ قربان کر سکتی ہوں، مگر تم ماہین کو مل جاؤ کبھی نہیں۔ وہ اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے خود ہی خود میں بولے جا رہی تھی۔ یہ صفاقی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ عنایہ انسان نہیں تھی، کم سے کم اس کے اس عمل سے یہی لگتا تھا۔ ہادی نے بغور مزمل میر کی طرف دیکھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ پارلر سے وہ نکل گئی تھی وقت پر۔ وہاں فون کر کے پوچھا ہے میں نے، مزمل میر نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بارات میں نہیں پہنچی؟ وہ ٹھیک نہیں ہے ہادی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہادی بغور اپنے چچا کو سن رہا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر سکتی ہے۔ ہال میں موجود سارے لوگ نہ جانے کتنی باتیں بنا رہے تھے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے دلہن کا انتظار ہو رہا تھا۔
مگر دلہن نہیں آ رہی تھی۔ جتنے لوگ اتنی باتیں۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ، کوئی کہہ رہا تھا وہ رخصتی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی کے کردار میں ہی کوئی مسئلہ ہوگا، زبردستی کی ہوگی گھر والوں نے، نہ جانے کیا کیا۔ وہ ان 2 گھنٹوں میں سرگوشیوں کے انداز میں سن چکے تھے، اور عنایہ ایک طرف کھڑی بڑے مزے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہادی اٹھتا ہوا گھر سے باہر جانے لگا جب مدثر خان اس کے آگے کھڑے ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے ڈھونڈنے۔ وہ غائب نہیں ہوئی اپنی مرضی سے۔ بابا آپ کچھ نہیں بولیں گے، میری ماہین ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، میں جانتا ہوں، دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو۔ عنایہ پیچھے سے بے ساختہ بولی، وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا، اس کی پڑھائی کا 1 سال رہتا تھا ابھی، ہو سکتا ہے وہ اسی لیے چلی گئی ہو کہ وہ شادی میں انٹرسٹڈ ہی نہ ہو۔ ہادی بے ساختہ اس کی طرف پلٹا۔ تم چپ رہ سکتی ہو؟ بی جان عنایہ کو کاٹتی ہوئی بولی، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ ہمیں ضرور کہتی۔ ہادی نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، وہ چاہتا تھا کہ جب وہ چاہے تب ہی رخصتی ہو۔ اگر ہماری ماہین کو کوئی اعتراض ہوتا تو وہ کبھی ہاں ہی نہ کرتی، ہو سکتا ہے وہ ہادی کو منع نہ کر سکتی ہو۔ وہ جلتے پر پیٹرول ڈالنے کا کام کر رہی تھی۔ مدثر خان بے ساختہ بولے، شاید عنایہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ مزمل خان نے بے ساختہ اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا، نہیں بھائی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میرا بیٹا تو نہیں بھاگا نا، جو تم ایسی باتیں کر رہے، بھاگی تمہاری بیٹی ہے۔ پاپا جان، چچا سے ایسے بات مت کریں، ان کا کوئی قصور نہیں، میں ماہین کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، کسی کو میرے ساتھ چلنا ہے تو چل سکتا ہے۔ وہ سب کی باتوں کو ایک طرف رکھتے اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل رہا تھا۔ مزمل خان ہادی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ وہ دونوں رات کے 4 بجے گھر لوٹے، وہ انہیں کہیں نہیں ملی تھی۔ ہادی کی آنکھیں یوں تھی جیسے وہ رونا چاہتا ہو مگر رو نہیں پا رہا ہو۔ اس نے چند گھنٹوں سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ مزمل خان نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کچھ تو کہو، کیا کہوں؟ یوں سمجھیں کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں چچا جان، وہ کہیں نہیں ہے، میں اپنا آپ مرتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا جیسے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ بی جان اس کی پشت دیکھتے ہوئے سر جھکائے رونے لگی تھی۔ عنایہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور حسن کو فون ڈائل کرتی ہوئی بات کرنے لگی، کدھر ہو؟ اس وقت شہر سے باہر ہوں، صبح تک اسے واپس گھر لے کر آنا ہے، مت بھولنا یاد سے۔ تم پرواہ مت کرو سویٹ ہارٹ، جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ حسن ان کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ عنایہ اور ماہین کی کلاس میں سے ہی تھا، مگر وہ دوست عنایہ کا تھا، ماہین کا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ البتہ ایک دفعہ ماہین نے اسے پوری کلاس کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا، اور ہاتھ اٹھانے کی وجہ بدتمیزی تھی جو حسن نے ماہین کے ساتھ کی تھی۔ شاید وہ آج سے اس کا بدلہ لے رہا تھا، کلاس میں ہوئی تذلیل کا بدلہ آج وہ ماہین سے یوں ہی لے رہا تھا۔ ماہین کی آنکھیں کھلیں، دھوپ کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں، وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی، گاڑی کی پچھلی نشست سے ہی آگے کی طرف دیکھا۔ حسن مسکرایا، گڈ مارننگ۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ ہم تمہارے گھر پہنچ گئے ہیں، تو میں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں سمجھ نہیں رہی۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ حسن، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بارات، یا اللہ! وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ چکی تھی جو گھوم رہا تھا۔ حسن مسکرا بھی نہ سکا کیونکہ ماہین روئے جا رہی تھی، خود کو بھینچے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ری ایکٹ کرے، اور حسن بغور اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ صبح کے 7-8 بجے کا وقت تھا۔ وہ ساری رات سو ہی نہیں پایا تھا۔ اپنی گاڑی کی چابیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سے اٹھ کھڑا ہونا چاہتا تھا، اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اندر اتنی ہمت ہی محسوس نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں غلط سوچتا۔ وہ اس لیے خاموش تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاید ماہین کو کچھ ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کا دل عجیب سی تکلیف میں تھا۔ ہادی کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تکلیف وہ ہے جس میں ماہین ہے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی گاڑی کی چابیوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ کیز اٹھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا نیچے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر لاؤنج پر پڑی۔ سب ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے تھے، بہت پریشان۔ کوئی کیسے سو سکتا تھا؟ گھر کی عزت ڈولی کی طرح اٹھے تھے، کوئی کیسے بستر میں چین سے نیند سو سکتا تھا؟ مدثر خان فون پر نہ جانے کس سے بات کیے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا مگر ماتم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے اترنے لگا جب گھر میں ایک شخص داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیا۔ ہادی اترتے ہوئے جیسے ہی سامنے کی طرف نظریں اٹھائیں وہ پتھر کا ہو گیا۔ حسن قریشی اس کی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا تھا جو اپنے حواسوں ہی میں نہیں لگتی تھی۔ ہادی تیز تیز قدم اٹھاتا ماہین کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کہاں تھی تم؟
کہاں تھی وہ؟ جیسے چیخا، سب خاموش کھڑے تھے جیسے قبرستان۔ مجھے نہیں پتا، وہ اٹک اٹک کر بولی، مجھے نہیں پتا میں کہاں تھی اور کیوں تھی، مجھے نہیں پتا۔ ہادی کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ تم؟ تبھی حسن بولا، میرے ساتھ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر میں اسے گھر لے آیا ہوں۔ ساری رات اسے بہلاتا رہا مگر مان ہی نہیں رہی تھی۔ ہم دونوں ساتھ پڑھتے، اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو میں ماہین کا یونیورسٹی فیلو ہوں۔ ہادی نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جو پلٹ کر یوں جانے لگا تھا جیسے اس سب سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ ماہین ساری باتوں کو سمجھتی ہوئی پلٹی۔ وہ جو جانے لگا تھا اس کی کالر پکڑتے ہوئے جھنجھوڑنے لگی، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، سچ بولو۔ میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا، بتاؤ سب کو کہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ، میں نہیں جانتی۔ حسن نے خود کو چھڑوایا، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ ہادی کو دیکھ کر سب بھول گئی، کس قدر پاگل ہو رہی تھی تم، ساری رات میرے لیے تڑپتی رہی اور اب جھوٹ بول رہی ہو۔ سنبھالیں اپنی اولاد، سنبھل نہیں رہی آپ سے اگر تو؟ عنایہ مسکرائی۔ حسن بہت اچھی اور سچی اداکاری کر رہا تھا۔ حسن نے ترچھی آنکھیں کرتے ہوئے اپنی کالر چھڑوائی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ہادی کی طرف پلٹی، میں نے کچھ نہیں کیا ہادی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ قدم دور لینے لگا، میری طرف دیکھو، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ عنایہ پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی، بی جان کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہاں موجود سب لوگ رو رہے تھے۔ تبھی اسی درمیان بی جان نے عنایہ کی طرف دیکھا، اس کی مسکراہٹ نے ان کا دل جیسے بند کر دیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ بی جان کی آواز خاموشی میں گونجی۔ عنایہ انگلیاں چٹکانے لگی، نہیں تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ سچ بتاؤ، یہ سب تم نے کیا ہے نا عنایہ؟ وہ اٹھی، بی جان کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں نانی جان، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ اب بتائیں کیا کریں گی؟ ہادی صرف میرا ہے، میں ماہین کو اس کی ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اب وہ اس سے اتنی نفرت کرے گا کہ مجھ سے محبت نہ سہی، مجھے مل جائے گا۔ اب دیکھیے گا وہ میرے لیے مان جائے گا۔ اور سب سے خاص بات آپ جانتی ہیں کیا ہے؟ کہ اگر وہ مجھے نہ بھی ملا تو وہ ماہین کو نہیں ملے گا۔ یہ میری جیت ہوگی، مجھے اسے پانے سے زیادہ اس میں خوشی ہوگی کہ وہ ماہین کو کبھی نہ ملے۔ بی جان بڑی آنکھوں سے اس کی صفاقی سن رہی تھی، تم میرا خون نہیں ہو سکتی، تم میری ماہین کا کردار کیسے خراب کر سکتی ہو؟ وہ بہن جیسی ہے تمہاری، اپنے ہی گھر کی عزت کو تار تار کیسے کر سکتی ہو؟ یہ صرف ہادی تک محدود نہیں تھا عنایہ، یہ بات سارے خاندان میں پھیلی ہوئی ہے۔ سب ہماری ماہین کو نہ جانے کن نظروں سے دیکھیں گے، تو دیکھتے رہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بی جان اٹھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ میں سب کو بتاؤں گی، میں ماہین کو اکیلے تڑپنے نہیں دوں گی، میں اپنی بچی کو اکیلے رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ آگے بڑھنے لگی، تو میں اپنی جان لے لوں گی بی جان، آپ کو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا ماہین کو بچانے کے لیے۔ آج آپ چن لیں کہ وہ یا میں۔ بی جان جیسے ٹھہر گئیں، تم خود کو کچھ نہیں کرو گی عنایہ، آپ نے زارا کی لاش دیکھی تھی نا، آپ اپنی عنایہ کی لاش بھی دیکھ لیں گی۔ اگر آپ یہاں سے نکلیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ ہادی کیا تم یہاں؟ وہ کمرے کی لائٹس آن کرتی ہوئی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنے صوفے پر آدھا دراز لیٹا تھا، ماہین کی آواز سنتے بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ نوک کر کے آنا چاہیے تمہیں میرے کمرے میں۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، مجھ سے دور رہو پلیز، میری بات سن لو ہادی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماہین ایسا کر سکتی ہے؟ جانتی ہو عورت کے پاس سب سے قیمتی کیا ہوتا ہے؟ جانتی؟ اس کی عزت۔ وہ مسکرایا، تمہارے پاس نہیں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ماہین کو وہ الفاظ اپنے وجود پر کوڑے کی طرح لگے۔ میری عزت آج بھی ویسے ہی پاک ہے جیسے اس حادثے سے پہلے تھی، میں تمہاری ماہین ہوں۔ ہادی نے آنکھیں سختی سے بھینچی تو آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ماہین، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا، نہ کچھ ایسا کہہ کر کہ تمہاری تذلیل کرنا چاہتا ہوں جس سے میں تمہارے سامنے کبھی کھڑا نہ ہو سکوں، مگر تم اور میں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں تم سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور یہ فیصلہ میں نے تمہارے بابا کے سامنے اور اپنے بڑوں کے سامنے رکھ دیا ہے، وہی یہ بات تم سے کہیں گے۔ میرے کمرے سے تم چلی جاؤ پلیز۔ وہ اٹھی، گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں ساری زندگی تمہاری بے رخی سہ سکتی ہوں مگر طلاق نہیں۔ ماہین نے جیسے تقریباً ہاتھ جوڑے تھے، بابا کو اتنی بڑی سزا مت دو، میں گنہگار ہوں، تمہاری سزا کی حقدار بھی میں ہی ہوں۔ اچھا تو کیا سزا دوں میں تمہیں؟ بتاؤ۔ میں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں اور میں تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے یہ؟ اس کی آنکھوں کی طرف جھکتا ہوا کہنے لگا۔ وہ اٹھی، ہادی کو دونوں بازوؤں سے تھاما۔ ہاں ممکن ہے ہادی، یہ ممکن ہے۔ تم مجھ سے ساری زندگی نفرت کر سکتے ہو، ہر مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوتی،
مگر پھر بھی وہ ساری زندگی ساتھ گزار ہی لیتے ہیں۔ ہادی کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اور تم بھی مجھے ان مردوں میں شمار کرنا چاہتی ہو جو اپنی بیویوں کے لیے ظالم ہوتے ہیں؟ ہاں، کرو مجھ پر ظلم، کیونکہ میں وہی ڈیزرو کرتی ہوں۔ مجھے اپنی چھاؤں سے مت نکالو، یہ دنیا مجھے کاٹ جائے گی۔ تباہ ہو گئی ہوں ہادی، مجھے اس بھیڑ میں اکیلا مت چھوڑو۔ وہ رو رہی تھی۔ ہادی اسے وہاں اکیلا چھوڑتے آگے بڑھ گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مدثر خان اپنے بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ رخصتی چاہتا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے بابا جان؟ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں چچا سے بات کر رہا ہوں۔ چچا، کیا آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر سکتے ہیں؟ مزمل خان نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے ہادی کو دیکھا اور سر کو اس بات میں ہلانے لگے۔ وہ جو چند دن پہلے طلاق کی بات کر گیا تھا، آج ان کے سامنے کھڑا رخصتی کی بات کر رہا تھا۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ بی جان بھی وہیں پر تھی۔ ان کی آنکھیں رو رو کر جیسے لال ہو گئیں۔ وجہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ کچھ بولتی نہیں تھی۔ کیسی شرط؟ مدثر خان پوچھنے لگے۔ میں ماہین کو کس طرح بھی رکھوں، وہ خوش ہو میرے ساتھ یا نہیں، اس میں آپ سب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ میں گھر کی عزت کو گھر میں ہی رکھنا چاہتا ہوں، وہ جیسی بھی ہے، گھٹیا، گری ہوئی۔ لوگوں کے لیے ماہین کو دینے کے لیے بہت سارے لقب ہیں، مگر میرے لیے اس کو دینے کے لیے صرف ایک ہی لقب ہے، میری عزت۔ میں خود کو یوں روند نہیں سکتا، کیونکہ وہ میری عزت ہے۔ عنایت چیزیں ادھر سے ادھر توڑ رہی تھی۔ اس نے سارے کمرے کا جیسے نقشہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ وہ بھی ہادی کے پاس جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ہادی میر نے رخصتی کا فیصلہ کر لیا اور رخصتی ہو گئی۔ وہ پاگل سی ہو رہی تھی، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ تبھی بی جان کمرے میں داخل ہوئی اور مسکرائیں۔ کیا ہوا؟ کچھ حاصل نہیں ہوا؟ جو تم جیسے انسان ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھ لو، میری ماہین آج رخصت ہو ہی گئی، اسی مرد کے ساتھ جس کے نکاح میں تھے۔ تم نے سازش تو بہت اچھی کی تھی عنایا، ایسی لڑکیوں کے پھر سے باراتیں نہیں آیا کرتی، مگر میری ماہین کی بارات بھی آئی، اور وہی خاندان والے جنہوں نے باتیں بنائیں ان کو بھی آنا پڑا۔ سب کے منہ بند کر دیے ہادی نے۔ آپ بتاؤ کیا کرو گی؟ بی جان، آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ سب میرا دماغ تمہارا دماغ ٹھیک کب تھا عنایا؟ یہ سزا ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ تم میری ماہین کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اللہ نے تمہیں تباہ کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں مل سکتا ہے؟ وہ تمہیں اس جنم میں تو کیا، اگلے 7 جنم میں بھی کبھی نہیں ملے گا۔ وہ چلائی۔ اب کی ماہین کانٹوں پر چل کر رخصت ہوئی، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ ساری زندگی کسی نہ کسی کے منہ سے یہ طعنہ سنتی رہے گی کہ وہ شادی کی رات بھاگ گئی تھی۔ لوگوں کے منہ سے، پھر اپنی اولاد کے لیے۔ میں نے اس کی زندگی پہ وہ دھبا لگایا ہے کہ اگر ہادی اسے مل بھی گیا، مگر کبھی راس نہیں آئے گا اسے۔ بی جان چہرے کے چہرے پہ سوگ اترا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اپنی بہن کی زندگی تباہ کر دی تو تم خوش رہو گی؟ میری بد دعا ہے تمہیں عنایا، تم کبھی خوش نہیں رہو گی۔ آپ مجھے بد دعا دے رہی؟ ہاں، میں تمہارے لیے اپنا منہ بند رکھ سکتی ہوں، مگر اپنے دل سے، اپنی انا سے، اپنی عزت سے کیسے منہ چھپا سکتی ہوں؟ میری ماہین کی گنہگار ہو تم۔ اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا نا، تو میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنا سوگوار حسن لیے ہوئے یوں بیٹھی تھی جیسے ڈری ہوئی ہو۔ کیا دن آ گئے تھے نا۔ ماہین میر خان کو ہادی میر سے ڈر لگ رہا تھا۔ ہادی کے چہرے پہ کچھ نہیں تھا، بس ویرانی تھی۔ ماہین کی نظریں اٹھیں تو وہ پتھر کا ہو گیا۔ چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا کیونکہ وہ کچھ ہلی تھی۔ وہ مکمل دلہن کا حسن لیے اس کے سامنے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس رات کا، اس وقت کا تو ان دونوں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک دوسرے کو تسخیر کرنا ان دونوں کی شاید ایک وقت پر اولین ترجیح تھی۔ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، چھو کر چھیڑنا ان کی محبت کے کھیل میں پہلی وہ سیڑھی ہوا کرتی تھی جس سے وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے۔ اور آج وہی 2 لوگ ایک دوسرے سے میلوں دور کھڑے تھے۔ ہادی کا دل کیا وہ بھاگ کر کہیں چھپ جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے دل پر جبر کر کے آج اس کے حق ادا کر بھی دیتا تو ویسے نہ کر پاتا جیسے کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ ماہین بغور اس کی بے قراری دیکھ رہی تھی۔ وہ تکلیف میں تھا۔ وہ بستر سے اٹھنے لگی۔ اس کا وجود بھاری تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی ہلکی سی حرکت پر بھی بہت سے ارتعاش پیدا ہوئے تھے۔ چوڑیوں کی خوشبوؤں سے ہادی کا دل دھڑکا۔
وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں ویسے ہی خاموشی تھی جو دل چیرتی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ تھام چکا۔ وہ پلٹی، دونوں کی نظریں ملی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ تبدیل کرنے۔ وہ اٹک اٹک کر بولی، میں نے اجازت دی ہے؟ مجھ سے پوچھا ہے تم نے؟ یہ ساری تہذیب بھول گئی ہو۔ میں تکلیف نہیں دینا چاہتی تمہیں ہادی۔ ہادی ہنس پڑا۔ کیسی تکلیف ماہی؟ تم اب مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ خاموشی سے جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ پلٹ کر واپس جا کر بیٹھ گئی اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ کچھ فاصلے پر آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور گہرا سانس لیا۔ ماہین نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کی گرفت محسوس کی۔ وہ لرزنے لگی۔ میری اجازت کے بغیر اپنی زندگی کا تم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ آج رات میری باتیں اپنے اندر حفظ کرنا شروع کر دو۔ میں جو کہوں گا اسے یاد رکھو گی۔ سن رہی ہو؟ وہ سر کو اسبات میں ہلانے لگی۔ ہادی کے ہاتھ اس کے کانوں کے موتیوں پر سفر کرنے لگے۔ ماہین کی پلکیں لرزنے لگیں۔ تمہاری سانسوں پر، تمہارے اٹھنے والے ہر قدم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ سر کو اسبات میں ہلا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا، بہت پاس۔ ماہین کچھ دور ہوئی تو وہ مسکرایا۔ آج میرا پاس آنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تمہیں؟ کیا یہاں حسن کو ہونا چاہیے تھا؟ تمہارے پاس؟ ماہین کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ سارا وجود ان لفظوں پر ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ میرا خیال ہے جو لڑکیاں تمہاری جتنی بہادر ہوتی ہیں انہیں ڈر نہیں لگا کرتا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے ماہین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اگر توڑنا چاہتے ہو مجھے تو الفاظوں کے بنا ہی توڑ دو، یوں لفظوں کے تیر نہ چلاؤ مجھ پر۔ ماہین کا دل بند ہو جائے گا، پھر میری لاش کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور پھر اگر میری بات پر یقین بھی آ جائے تو تمہاری ماں ہی نہیں لوٹے گی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز لوٹ سکتی ہے، مرنے والے نہیں لوٹتے۔ تم سختی کرو مجھ پر، وہ الفاظ نہ بولو جن سے میں مر جاؤں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھنے لگی۔ میں نے کہا ہے کہ جاؤ۔ وہ پھر سے اسے سختی بھرے انداز میں بولا تو وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے۔ بولو نا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کو دونوں بازوؤں سے تھام چکا تھا۔ تمہیں وہ محسوس کروانا چاہتا ہوں جو میں نے اس رات محسوس کیا۔ تمہیں ویسے توڑنا چاہتا ہوں جیسے اس رات میں ٹوٹا۔ ساری رات سولی پر لٹکا رہا ہوں میں۔ ماہی، سانسیں نہیں آ رہی تھی مجھے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے سانسیں آ رہی ہیں اس وقت؟ وہ چیخی تھی۔ چلاؤ مت۔ وہ انگلی آگے کرتے ہوئے اسے وارننگ دینے لگا۔ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ میرے سامنے اونچی آواز کرو۔ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ میں اپنی آواز اونچی نہیں کر سکتی؟ آواز بھی اونچی ہوگی اور اپنے حق کے لیے بولوں گی بھی۔ تم میرے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے ہادی میر خان۔ اگر تمہاری رگوں میں خاندان کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی وہی خون ہے۔ وہ بول رہی تھی اور وہ مسکرایا، اسے تھامتے ہوئے جیسے اپنے بے حد پاس بٹھاتے اس پر جھکا۔ ہادی پلیز۔ کیا پلیز؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو مجھے کہ مجھے روک سکتی ہو تم؟ ماہین کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ یہ مت کرو، یہ نہ تم برداشت کر سکتے ہو نہ ہم۔ ہمیں مت بکھیرو، اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کس احساس کے ساتھ وہ اپنے ہونٹ باری باری اس کی آنکھوں پر رکھنے لگا تھا۔ ماہین سسکی تو ہادی کے ہونٹ بڑی باریکی سے اس کے ہر نقش پر سفر کر رہے تھے۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچے جا رہی تھی۔ ہادی کو جیسے محسوس ہوا اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے مکمل طور پر اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ منمنانے لگی، ہادی نہیں، پلیز نہیں، شش، کچھ نہیں کہو گی تم، کچھ بھی نہیں۔ وہ سائیڈ لیمپ آف کرتے ہوئے جیسے اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردے ہٹا چکا تھا۔ وہ کبھی اس کے لمس میں سختی محسوس کرتی تھی، کبھی وہ بے حد نرم پڑ جاتا تھا
اور اگلے ہی لمحے سخت پڑتا تھا، پھر نہ جانے کیسے نرم پڑ جاتا تھا، جیسے وہ خود سے لڑ رہا تھا اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ان دونوں کی نظریں ملی، وہ اس کے بجھتے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہادی کو وہ آنسو زہر لگے، زہر سے بھی برے۔ وہ باری باری اس کی آنکھیں چومتے ہوئے جیسے وہ آنسو چن رہا تھا۔ اس کے بعد ماہین نے جیسے ہادی کو محسوس کرنے کے علاوہ کچھ اور محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ دونوں جیسے سب کچھ بھول گئے، یا یوں کہا جائے کہ ہادی سب کچھ بھول گیا تھا کہ کچھ دن پہلے کیا ہوا تھا اور وہ کس طرح اس کے پاس رخصت ہوئی۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ باہوں میں موجود عورت اس کی محبت تھی، اور وہ محبت جو جان سے زیادہ حساس اور عزیز تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بی جان کے آگے بیٹھ گیا۔ بس کر دیں بی جان، کیا کر رہی ہیں اپنے ساتھ؟ مت روئیں اتنا، کیوں کمرے میں بند رہتی ہیں؟ پچھلے 2 ہفتوں سے میں محسوس کر رہا ہوں، آپ نہ ٹھیک سے کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں کچھ بتانا چاہتی ہوں تمہیں۔ کیا بتانا چاہتی؟ وہ جیسے ہادی کے ہاتھ تھام گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ عنایت مجھے بہت عزیز، میں جانتا ہوں وہ ہم سب کو عزیز۔ کچھ دن پہلے جب یہ سب کچھ ہوا، میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ میں کیسے تمہیں حقیقت بتاؤں، میں اپنی عنایت کو کیسے تم سب کی نظروں میں گرا دوں کہ وہ کتنا گر چکی ہے۔ کیا کیا اس نے؟ بی جان وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جیسے روتے ہوئے ہادی کو سب کچھ بتا گئی۔ وہ زیادہ دیر ان کے آگے بیٹھ نہیں پایا۔ تم کچھ نہیں کرو گے اس کے ساتھ؟ تمہیں قسم ہے میری، تم کچھ نہیں کرو گے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کچھ نہ کروں؟ کیا آپ کو صرف عنایت عزیز؟ کیا اس کی عزت عزیز ہے آپ کو؟ میری بیوی کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی عزت نہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب میں چند لوگوں کو اس کے خلاف بات کرتے ہوئے سنتا ہوں؟ کبھی سوچا ہے بطور شوہر میں کن احساسات سے لڑتا ہوں؟ یا کبھی یہ سوچا ہے کہ میری ماہین جس کی معصومیت اس سے اتنی آسانی سے عنایت نے چھین لی، اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ جو میری آپ کی سب کی نفرت اکیلے سہ رہی ہے، اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں کہتا تھا میں اس کے لیے مختلف ہوں، مگر نہیں بی جان، میں ایک عام مرد ہوں جو جب غصے میں آتا ہے تو وہی کہتا اور بولتا ہے جو مرد کرتے ہیں۔ میں نے بھی اسے وہی دیا جو دنیا نے دیا۔ میں کہتا تھا میں ماہین کا سکون ہوں، مگر نہیں بی جان، میں نہیں کر پایا۔ مجھے اس کے آگے ڈٹ جانا چاہیے تھا، اس کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ وہ چلاتی رہی، روتی رہی، کہتی رہی، مگر میں نے نہیں سنا۔ طلاق دینے کی بات کر دی میں نے اسے۔ بی جان نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور رونے لگی۔ سوچیں اگر میں نے ماہین کو طلاق دے دی ہوتی، وہ ٹھیک کہہ گئی تھی کہ اگر وہ مر گئی تو میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، مگر آج میں مر گیا اور واقعی میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے پاس وہ آنکھیں نہیں جن سے میں اس کا سامنا کر سکوں۔ حسن ریسٹورنٹ میں بیٹھا اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب بے ساختہ اسے کسی نے کالر سے تھامتے ہوئے اٹھایا۔ وہ پلٹا تو ہادی سے اس کی نظریں ملی۔ وہ کچھ بولتا ابھی، مگر ہادی اسے برے طریقے سے مارنے لگا۔ یہ مار تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ کسی کی عزت تباہ کرنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ یاد رکھو، گناہ کا بدلہ زندگی خود بدلہ بن کر لیتی ہے۔ تم نے جو کیا اس کی سزا تمہیں یہاں ملے گی، اسی دنیا میں۔ ماہین نے ہاتھ اٹھایا تھا نا تم پر، اچھا کیا تھا، تم وہی ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ اسے ابھی تک مارتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ لوگوں نے آگے بڑھتے ہوئے ہادی کو اس سے دور کیا تھا کہ خدشہ تھا کہ حسن کو وہ اپنے ہاتھوں سے مار ہی دیتا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بال جوڑے میں مقید تھے، چہرے پر میک اپ سے آری تھا۔ وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگتی تھی۔ ہاتھوں پہ کیا ہوا تمہارے؟ وہ ہادی کے ہاتھ تھامتے ہوئے زخموں کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہاتھا پائی میں کچھ چوٹیں اسے بھی آئی تھیں، مگر اس کا اندازہ ابھی ہو رہا تھا، اس وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کے آگے آ گئی۔ کیا کر کے آئے ہو؟ میرا غصہ خود پر نکالنے کی کیا ضرورت ہے ہادی؟ میں کہہ رہی ہوں نا، میں سب برداشت کروں گی، مجھے تمہارے کسی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں۔ تم نے جو کہا سب یاد ہے مجھے، میں نہیں بھولتی یار، میں نہیں بھولتی، مگر یہ مت کرو پلیز، تمہارے احسان ہے مجھ پر۔ وہ زخم پر مرہم لگاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ تم نے طلاق نہیں دی، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں پر جھکی مرہم لگاتی یہ کہہ رہی تھی۔
انداز میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ وہ حقیقتاً شاید یہی سوچنے پر مجبور تھی کہ اس پر احسان کیا گیا تھا۔ ہادی نے اپنے ہاتھ چھڑائے، ماہین نے نظریں اٹھائیں۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وہ چہرہ موڑ گیا۔ کیا ہوا؟ میں زیادہ بول رہی ہوں؟ آئی ایم سوری، مگر مجھے بینڈیج تو کرنے دو پلیز۔ وہ ہاتھ زبردستی تھامتے ہوئے ان پر بینڈیج کر کے اٹھی ہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ عنایہ نے یوں بھی رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ تم کیسے کر سکتی ہو ایسا؟ میں نفرت کرتا ہوں تم سے، مجھ سے نفرت مت کرو، میں تمہاری محبت میں مجبور تھی۔ تم میری محبت میں نہیں، اپنی جھوٹی انا میں مجبور تھی۔ اور جانتی ہو کیا، میں پہلے تمہیں اپنے عزیز لوگوں میں گنتا تھا، جن کو بچانے کے لیے، خیال رکھنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اب میں تمہیں اپنے دشمنوں میں بھی نہیں گنتا، کیونکہ جو میری عزت کا نہیں سوچ سکا وہ میرے اپنا ہو ہی نہیں سکتا۔ دشمن سے بھی آپ کا کسی نہ کسی طرح کا کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے، مگر میں تم سے کوئی واسطہ رکھنا نہیں چاہتا، کوئی احساس رکھنا نہیں چاہتا۔ مجھے معاف کر دو، میں محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ تم کیا، یہ بھول گئی تھی کہ میں بھی ایک عورت ہوں، یہ بھول گئی تھی، یا یہ بھول گئی تھی کہ دلوں کو خریدا نہیں جاتا، ان کو جیتنے کے لیے سازش نہیں کی جاتی، وہ خالص ہوں تو پھر ملتی ہے، نہ ہوں تو برباد کرتی ہے۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ تمہیں معاف کر دوں، مگر عنایہ، مجھے یقین ہے کہ اللہ اس وقت مجھے سن رہا ہے، تو میں دل سے کہتا ہوں کہ تم کبھی خوش نہ رہو۔ نہیں پلیز نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ میں اندھی ہو گئی تھی، میں محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہاری سزا یہ ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تمہاری سزا یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میں تمہیں نظر تک نہ آؤں، تم مجھے دیکھنے کے لیے تڑپو، میں کوشش کروں گا کہ تم مر رہی ہو، اور اگر تمہاری آخری خواہش بھی ہو کہ تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو تب بھی تمہیں نہ دیکھوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا اور وہ سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اپنی کتابیں ایک طرف رکھتی کمرے کی کچھ چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ آج کل سے بہتر حلیے میں تھی، وہ اپنے ہی ببل میں جی رہی تھی، نہ کمرے سے باہر نکلتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، بس چپ تھی، بہت چپ۔ آج وہ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، بال یوں ہی بند تھے، جو شاید ہلکے ہلکے گیلے بھی تھے، مگر اس نے لاپرواہی سے بند کیے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کیا حال کیا ہوا ہے اپنا؟ میں ٹھیک تو ہوں۔ وہ بے ساختہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کے بالوں سے کیچر کو ہٹا چکا تو بال آبشار کی طرح بکھرے تھے۔ انہیں سوکھنے تو دو، کوئی دشمنی ہے ان کے ساتھ تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارے بند بال اچھے نہیں لگتے۔ وہ مسکرائی۔ بالوں سے کیا فرق پڑتا ہے ہادی صاحب، اب تو میں ہی آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تو اس کا ہاتھ تھامے اس سے روک چکا تھا۔ ہم سب سے بات تو کرو، میں جانتا ہوں تم جانتی ہو گھر میں کیا ہو رہا ہے ماہین۔ اتنی خاموشی، کچھ کہو تو صحیح، کوئی احتجاج، کوئی شکایت۔ جب اپنے برباد کرنے پر اترتے ہیں نا ہادی تو شکایت نہیں ہوتی۔ میں عنایہ سے کیا شکایت کروں جب میرا اپنا نصیب کھوٹا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑواتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ماہین ہادی کی باہوں میں کسمس آئی تو ماہین کی آنکھیں کھلیں۔ بے ساختہ گزرے ہوئے 2 ماہ اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ وہ جتنی محبت دے رہا تھا وہ اس سے اتنا دور جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے دل کو ہو کیا رہا تھا۔ وہ جیسے اس کے حصار میں قید سوئی ہوئی تھی، اگر وہ تھوڑا بھی دور ہونے کی کوشش کرتی تو وہ اٹھ جاتا، وہ اسے خود سے دور ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ یہاں آسٹریلیا آئے ہوئے انہیں 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اسے وہاں سے دور لے آیا تھا، بہت دور۔ یہ فیصلہ ہادی کا ہی تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں رہے گا۔ وہ ماہین کو لے کر آسٹریلیا آ گیا تھا، اپنی ماں کے پاس۔ کاروبار یہاں سے سنبھال رہا تھا۔ اس نے پاکستان چھوڑ دیا تھا جیسے اس کا دم گھٹتا ہو وہاں پر۔ دم تو ماہین کا بھی گھٹنے لگا تھا، اور شاید ہادی نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ وہ بار بار اس سے اپنے رویے کی معافی مانگتا تھا۔ وہ خاموشی سے سر کو اسبات میں ہلا دیتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی، اور ماہین کی خاموشی ہادی کو جیسے پاگل ہونے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ پاگل سا ہی ہو گیا تھا، جیسے چھوٹی چھوٹی بات پر دکھی ہو جاتا تھا، اپنے آپ کو برا تصور کرتا تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔
یا شاید ان دونوں کی کمزوری تھی کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہ نہیں پاتے تھے۔ وہ کچھ ہلی تو ہادی کی آنکھیں کھلی۔ کھڑکی سے روشنی کی کرنیں ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا جو اسی کی باہوں میں موجود اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، بس صبح ہو گئی ہے، وہ مدم انداز میں بولی تو وہ مسکرا اٹھا۔ جان چھڑانا چاہتی ہوگی نا؟ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تو پھر کیسا کہا؟ وہ دور ہوا تو وہ اٹھ بیٹھی اور گہرے سانس لیتے ہوئے واش روم میں جا کے بند ہو گئی۔ عالیہ میر نے ماہین کی طرف دیکھا جو ناشتہ لگا رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، ملازمین کر لیں گے، یہ تم کیوں خود کو تھکاتی ہو؟ چچی جان پلیز، ایک تو تم مجھے چچی مت کہا کرو، میں تمہاری چچی نہیں، امی کہا کرو مجھے۔ وہ مسکرائی۔ امی جان میں کر لوں گی۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے انہی الفاظ کے ساتھ اٹک رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، مجھے کچھ سمجھانا ہے تمہیں۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ تم سے بہت پیار کرتا ہے میرا بیٹا، جانتی ہو نا؟ پتہ نہیں، ایسا ہی ہے، شاید وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اس پر مجھے کوئی شک نہیں۔ میں بھی کرتی ہوں، مگر میرا دل تھک گیا ہے امی، میں جیسے کچھ چیزیں پروسیس نہیں کر پا رہی۔ کبھی کبھی بیٹھ کر سوچتی ہوں کیا محبت میں یقین کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا؟ عالیہ میر مسکرائی۔ نہیں ہوتا۔ ان کی آنکھوں میں بھی کرچیاں اتری تھیں۔ مرد جب محبت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ حساس بھی محبت میں ہی ہوتے ہیں۔ مدثر نے مجھے طلاق نہیں دی تھی کبھی، جانتی ہو نا؟ وہ سر کو اس بات میں ہلانے لگی۔ میں نے اسے چھوڑا تھا، جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ وہ پوچھنے لگی۔ کیونکہ اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ میں ایک انڈیپینڈنٹ وومن رہی ہمیشہ سے، اور شاید میں ان کے گھر میں پہلی عورت تھی جو انڈیپینڈنٹ تھی۔ میرا بیٹا خاندان کے باقی مردوں سے مختلف بڑا ہو رہا تھا کیونکہ اس کی ماں مختلف تھی۔ سب کو اعتراض تھا۔ ایک وقت تھا جب بی جان بھی میرے خلاف تھی کہ میں گھر کا ماحول خراب کرتی ہوں، مگر میں سب کچھ سہتی رہی مدثر کے لیے۔ مگر ایک دن میری بس ہو گئی، وہ مجھ پر شک کرنے لگا۔ وہ بی جان کی باتوں سے، اپنے بھائی کی باتوں سے، بھابھی کی باتوں سے انفلوئنس ہوا۔ مجھے تکلیف پہنچی۔ میں تب بھی کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہ لیتی جس دن اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میری بس ہو گئی۔ میں نے اس چیز کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا کہ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ نہ اس نے کسی کو بتایا، نہ میں نے کسی کو بتایا، بس الگ ہو گئی۔ ماہین کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ مگر میں ہادی کو چھوڑ نہیں سکتی، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر امی۔ میرا بیٹا برا نہیں ہے، وہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس کی گارنٹی میں لے رہی ہوں۔ وہ کبھی بھی ایک برا مرد نہیں بن سکتا کیونکہ میں نے اس کی ایسی پرورش ہی نہیں کی۔ وہ تم پر شک نہیں کرے گا، اس کی گارنٹی میں لے رہی ہوں۔ وہ تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، پابندیاں نہیں رکھے گا، تم پر اعتماد رکھے گا۔ میں جانتی ہوں اسے، میں بھی جانتی ہوں ہادی کو، وہ برا نہیں، بس میں بری ہوں۔ وہ اٹھ کر جیسے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرے ساتھ باہر آ گئی ہو تو مجھ سے کچھ باتیں ہی کر لو، کب سے ہم ادھر سے ادھر گھومے جا رہے ہیں مگر تم جیسے موجود ہی نہیں۔ وہ مایوسی کے ساتھ بولا۔ وہ پلٹ کر ہادی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم چاہتے ہو میں بولوں؟ کیونکہ تم نے کہا تھا شادی کی پہلی رات ہی کہ میں تمہارے سامنے اونچا نہیں بول سکتی، تو کیسے بولوں؟ ڈر لگتا ہے مجھے۔ ہادی کی آنکھیں بند ہوئیں، اس کے ہونٹ سفید ہوئے، چہرے بھی تھکا آ گئی تھی۔ بینچ پہ پڑے ہاتھ پر ہادی نے اپنا ہاتھ رکھا۔ بہت دفعہ معافی مانگی ہے میں نے، تم معاف نہیں کرتی؟ ایک دفعہ بتا دو کیا سزا ہے میری، مجھے وہ قبول ہوگی۔ وہ سامنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ سزا تو بہت اچھی ہے میرے پاس۔ وہ بھی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی۔ کیسی سزا؟ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں ہادی میر خان، تم باپ بننے والے ہو۔ ہادی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جیسے بے ساختہ زندگی کی رمق آ گئی تھی۔ وہ پلٹتے ہوئے اس کو اپنے بازوؤں میں تھامتے گلے سے لگا گیا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کب سے چھپا رہی ہو؟ 1 ہفتے سے۔ 1 ہفتے سے؟ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو؟ اتنی بڑی بات تو مجھ سے کیسے چھپا سکتی ہو؟ وہ مسکرائیں، پروسیس کر رہی تھی کہ میں اس خوشی کے لائق ہوں بھی کہ نہیں۔ ماہین پلیز، میں نہیں چاہتا کہ ماضی کے کوئی بھی حصہ ہمارے ان خوبصورت لمحوں میں ٹرانسفر ہو۔ پلیز بھول جاؤ اور بھولنے دو، ورنہ ہم دونوں
نہیں جی پائیں گے۔ وہ روتے روتے اس کے سینے سے لگی، جیسے اس نے مان لیا ہو کہ وہ ٹھیک کہہ رہا۔ اگر تم میرے ساتھ ایسا کرو گے نا تو میں آئندہ کبھی بھی دوبارہ ماں نہیں بننا چاہوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تم مجھ سے زیادہ اس کا خیال رکھتے ہو، تمہیں میری نہیں اس کی پرواہ ہے۔ وہ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی اور جیسے لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ ہادی جو چھری سے ایپل کاٹ رہا تھا اس کو اٹھا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ ہاں مگر میرا بیبی جو بھی ہوگا وہ میری پارٹی ہوگا، تو ایکسٹرا خیال تو بنتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہادی نے آنکھ کو ونک کیا تھا جیسے چڑھا رہا ہو۔ اچھا، یعنی میں دوسری پارٹی ہوں؟ وہ اٹھ کر پٹک پٹک کر چلی گئی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ عالیہ میر جو دور ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، اخبار بند کرتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ تم کیوں پریشان کرتے ہو میری بہو کو؟ پریشان تو نہیں کرتا، وہ خود ہی پریشان ہوتی رہتی ہے۔ جب سے یہاں آئے ہو میں نے خوب دیکھا ہے، تم بہت پریشان کرتے ہو اسے، ہمیشہ لڑتے رہتے ہو، اسے اریٹیٹ کرتے رہتے ہو۔ امی میں کوشش کرتا ہوں وہ ہنسا کرے، مگر وہ تو لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ایسی کبھی نہیں تھی، عجیب سی ہو گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو عالیہ خان بھی ہنس پڑی۔ وہ سو رہا تھا، پردے ہوا سے ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے۔ ماہین اپنی ہی دھن میں کوئی دھن گاتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سے رنگ تھے۔ وہ بہت مکمل لگتی تھی، جیسے بہت خوش اور تازہ ہو۔ بے ساختہ اس کی نظر بستر پر سوئے ہوئے ہادی میر خان پر پڑی۔ وہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس تھا، آنکھیں بند کیے سویا ہوا تھا، گہری نیند میں۔ وہ قدم اٹھاتے ہوئے اس پر جھکتی، اپنی انگلیاں اس کے رخساروں پر پھیرتی، ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ وہ عجیب سی دھن میں تھی، غیر محسوس انداز میں اس کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی نیند گہری ہوتی ہے، اسی لیے وہ پرسکون ہو کر مکمل اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ اس کی عادت میں شمار تھا۔ وہ اس کے حصار میں موجود سوئی ہوئی ہوتی تھی تو یہی کام کر رہی ہوتی تھی۔ اس کے ہر نقش کو چھوتے ہوئے ماہین نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسایا تھا۔ وہاں اپنی انگلیاں کئی ثانیے سہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی اس میں اپنی انگلیاں پیوست کر گئی تھی اور وہ ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لائے چوم گئی تھی۔ یہ ٹرانس اس پر ہمیشہ ہی سوار ہوتا تھا جب اسے کبھی وہ یوں اپنی ہی دھن میں گم، سویا ہوا یا کہیں کھویا ہوا مل جاتا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر ہادی کی آنکھیں کھلیں۔ وہ مسکرایا۔ کافی عرصے کے بعد اس نے ماہین کو یوں محسوس کیا تھا کہ وہ اسے پیار کر رہی تھی۔ وہ اس دہلیز کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ ابھی باہر گئی تھی۔ ایک آنسو تھا جو ٹوٹ کر گرا تھا، نم سی مسکراہٹ تھی جو چہرے پر پھیلی تھی۔ اسے آج بھی خاص تھا، یہ جان کر جیسے دل بہت ہلکا ہوا تھا، ورنہ اسے تو یہی لگتا تھا کہ وہ اپنا مقام اس کی نظروں میں کھو چکا ہے۔ جب وہ یوں پیار کرتی تھی تو ہادی کو اپنا مقام اس کی زندگی میں اہم لگتا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرایا۔ وہ ہمیشہ ایسے لمحوں کے بعد اسے جا کے تنگ کرتا تھا، مگر آج اس نے سوچ لیا تو وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ اس لمحے کو اپنا بنا کر رکھے گا اپنے دل کے اندر۔ اسے نہیں بتائے گا کہ وہ کیا سوچ کے بیٹھ گیا تھا، کیا وہ اس کے لیے اہم نہیں، کیا پتہ اسے برا لگ جائے۔ ہاں، اب وہ اس سے ڈرتا تھا۔ ہم انسان جب غلطیاں کرتے ہیں نا تو پھر ان سے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہم دوبارہ وہی غلطی نہ کریں۔ اللہ نے ہادی میر کو ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا جو ہو بہو اپنی ماں جیسی حسین تھی۔ وہ اسے گود میں لیے ٹہلے جا رہا تھا۔ ماہین نے اس کی طرف دیکھا۔ ہادی وہ سو گئی ہے، اسے بیبی کاٹ میں لٹا دو۔ تم کب سے اسی لیے گھومے جا رہے ہو؟ ایک تو تم ماہی کو میری گود میں دیتے ہی نہیں ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ماہین اس کے خیال میں رکھنے میں دوست کے گال چومتا وہ اسے بیبی کاٹ میں لٹا چکا تھا۔ ماہین چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے سے اپنے حصار میں لے گئے اور اپنا حصار اس پر تنگ کیا تھا۔ وہ مسکرایا اور اسی حصار میں پلٹا۔ کیا چاہیے؟ تمہاری محبت۔ بہت دن ہو گئے، میں یاد نہیں آ رہی نا؟ وہ ہنس پڑا، اس کے ہونٹوں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ یاد تو بہت آتی ہے، مگر ڈر جاتا ہوں تم سے۔ کیوں؟ میں کوئی بھوت ہوں کہ مجھ سے ڈرتے ہو؟ ہادی نے آنکھیں ترچھی کیں، شریر مسکراہٹ۔ نہیں ڈرتا ورتا نہیں ہوں میں تم سے، وہ باہیں اس کے گلے میں ڈالتا وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ ماہین نے بھی اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالیں، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔
جب دو لوگ پیار میں ڈرنا چھوڑ دیں تو زندگی بڑی پرسکون سی ہو جاتی ہے میر صاحب۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک کہہ رہے۔ ماہین نے اس کے کاندھے پر سر رکھا تھا اور وہ اپنی گرفت اس پر مضبوط کر گیا تھا۔